اب لیجیے بلا کسی تعریف کے عالیہ قسمت اور تقریر کے لیے آئے عالیہ قسمت اپنی تقریر پیش کریں چند منٹ۔ حضور مفتی اعظم جھارکھنڈ خلیفہ حضور سرکار کلام مفتی محمد رضا الحق صاحب کی یہ چھوٹی بیٹی شہزادی عالیہ قسمت تھوڑی دیر کے لیے آپ کی روبرو جامعہ فاطمہ زہرا زندہ باد سماعت کریں۔ خواتین و حضرات السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن علم القرآن صدق اللہ العظیم۔ ایک بار درود پاک پڑھ لیجئے۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ میری ماؤں اور بہنوں، میں نے قرآن حکیم سے سورہ رحمان کی پہلی آیت کی تلاوت کی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الرحمن علم القرآن، رحمان نے اپنے پیارے رسول سیدنا و مولانا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن سکھایا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو قرآن سکھایا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو قرآن سکھایا۔ صحابہ نے تابعین کو قرآن سکھایا اور تابعین نے تبع تابعین کو قرآن سکھایا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ قرآن سیکھنے اور سکھانے کا سلسلہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے آج تک جاری ہے اور انشاءاللہ قیامت تک جاری رہے گا۔ نعرہ تکبیر، زور سے نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، ماشاءاللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ۔ حدیث شریف میں آیا ہے کہ سب سے اچھے لوگ وہ ہیں جو خود قرآن کی تعلیم حاصل کرتے ہیں اور دوسروں کو تعلیم دیتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی فرمان ہے کہ جس آدمی کے دل کے اندر تھوڑا سا بھی قرآن نہیں ہوتا وہ دل ویران گھر کی طرح ہے جو گھر آباد نہیں ہوتا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، زور سے سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ اس کے اندر کوڑے کا ڈھیر لگ جاتا ہے، اس کے اندر جنگل و جھاڑ ہو جاتا ہے۔ اسی طرح جس دل میں قرآن نہیں ہوتا اس دل کے اندر برائیوں اور گناہوں کا ڈھیر جمع ہو جاتا ہے اور وہ دل بری خواہشات کا جنگل بن جاتا ہے۔ اگر ہمیں اپنی دل کو ایمان اور نیک عمل کے نور سے روشن کرنا ہے تو قرآن کو دل میں بسانا ہوگا، قرآن سیکھنا ہوگا۔ ہم سب کو برائیوں سے پاک صاف کرنا ہے تو قرآن کی تعلیم کو گھر گھر پہنچانا ہوگا۔ میری ماؤں اور بہنوں، قرآن کی تعلیم حاصل کرنا مردوں پر بھی فرض ہے، عورتوں پر بھی فرض ہے، بلکہ سب سے پہلے عورتوں کو قرآن کی تعلیم دینا ضروری ہے۔ عورت قرآن کی عالمہ حافظہ اور قاریہ ہوگی تو اس کے اولاد بھی قرآن کی تعلیم سے آراستہ ہوگی۔ الحمدللہ ہماری بہنوں کو قرآن کی عالمہ حافظہ اور قاریہ بنانے کے لیے لڑکیوں کا مدرسہ جامعہ فاطمہ الزہرا للبنات قائم ہو چکا ہے۔ اللہ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جامعہ فاطمہ الزہرا للبنات، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور بہت کم وقت میں اس مدرسے سے قرآن کے حافظہ اور قاریہ فارغ ہو رہی ہیں۔ اگر ہمیں اپنی دین کی حفاظت کرنا ہے آئیے ہم سب مل کر یہ عہد کریں کہ ہم اپنی بچوں کو جامعہ فاطمہ الزہرا للبنات میں ضرور داخلہ دیں گے اور ہر گھر میں ہر ماں کی گود کو قرآن کی تعلیم سے آباد کریں گے۔ میری ماؤں اور بہنوں، شاید آپ سب نے یہ سوچ رکھا ہے عالم بننا مردوں کا کام ہے، حافظ قرآن ہونا ہمارے بھائیوں اور بیٹوں پر ذمہ داری ہے۔
قرآن کا قاری ہونا صرف مردوں کو چاہیے، مفتی اور محدث ہونا صرف مردوں کی شان ہے، لیکن نہیں، ایسا ہرگز نہیں۔ اسلام کی تاریخ یہ بتاتی ہے کہ مردوں نے قرآن کی تعلیم کو عام کرنے میں اہم کردار ادا کیا ہے، خواتین اسلام نے بھی قرآن و حدیث کو پھیلانے میں نمایاں کارنامہ انجام دیا ہے۔ ایک سے بڑھ کر ایک قرآن کی عالمہ، حافظہ، قاریہ گزری ہے۔ اگر مرد محدث ہوئے ہیں تو عورت بھی محدثہ ہوئی ہے، اگر مرد فقیہ اور مفتی ہوئے ہیں تو عورت بھی فقیہہ اور مفتیہ ہوئی ہے۔ علم دین کو پھیلانے میں عورت مرد سے پیچھے نہیں رہی۔ افسوس، آج ہم نے اپنے تاریخ کو بھلا دیا ہے۔ خواتین اسلام علم دین سے دور ہے، ان میں جہالت عام ہوتی جا رہی ہے۔ آئیے ہم اپنے روشن تاریخ پر ایک نظر دوڑائیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری بیوی ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا قرآن کی بہت بڑی عالمہ تھی۔ اللہ کے نبی کے بڑے بڑے صحابی بھی ماں عائشہ رضی اللہ عنہا سے قرآن و حدیث کا علم سیکھتے تھے۔ ماں عائشہ رضی اللہ عنہا سے فتویٰ پوچھتے تھے۔ حضرت عروہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ میں نے قرآن و حلال و حرام کا علم رکھنے والا ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا سے بڑھ کر کسی کو نہیں دیکھا۔ ماں عائشہ رضی اللہ عنہا کی شاگرد اور ان کی علم جانشین حضرت عمرہ بنتی عبد رضی اللہ عنہا تھی۔ وہ اپنے وقت میں بہت بڑی محدثہ اور فقیہہ یعنی مفتیہ تھی۔ ان میں قرآن و حدیث اور علم فقہ میں وہ اتنی ماہر تھی کہ اپنے بھانجے ابو بکر بن قاسم جو مدینہ کے قاضی تھے ان کی تقریر کیا کرتی تھی۔ ماں عائشہ رضی اللہ عنہا کی اور ایک شاگرد حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی نواسی اور ماں عائشہ رضی اللہ عنہا کی بھانجی تھی۔ وہ اتنی بڑی عالمہ تھی کہ بڑے بڑے عالم بھی ان سے مسئلہ پوچھا کرتے تھے۔ ایک بہت بڑے تابعی حضرت محمد بن سیرین رحمت اللہ علیہ کا نام شاید آپ حضرات نے سنا ہوگا۔ یہ خود علم و فن کے بہت بڑے امام تھے۔ ان کی بہن حفصہ بہت بڑی عالمہ، فاضلہ اور محدثہ تھی۔ علم قراءت و تجوید کی تو امام مانی جاتی تھی۔ ان کی بہن حفصہ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم۔ جب امام مالک کو قرات میں کوئی مسئلہ ہوتا تھا تو وہ اپنے شاگردوں سے کہتے تھے تم لوگ ذرا ٹھہرو، میں اپنی بہن حفصہ سے مسئلہ پوچھ کر آتا ہوں۔ میری ماؤں اور بہنوں اٹھو، تیار ہو جاؤ، اپنی کھوئی ہوئی تاریخ کو واپس لاؤ، اپنی بیٹیوں کو عالیہ بناؤ، حافظہ بناؤ، قاریہ بناؤ، مفتیہ بناؤ۔ امام مالک کو کون نہیں جانتا، ان کے نام سے مالکی مذہب چلتا ہے۔ ان کی حدیث کی کتاب موطا مشہور ہے۔ امام مالک کی اپنی بیٹی کو اپنے باپ کی حدیث کی کتاب پوری یاد تھی۔ جب امام مالک کی کلاس میں کوئی شاگرد حدیث غلط پڑھتا یا سند بیان کرنے میں کوئی غلطی کرتا تو پردے کے پیچھے سے دروازہ پیٹ کر استاد اور شاگرد دونوں کو متوجہ کرتی تھی اور اصلاح کیا کرتی تھی۔ فاطمہ نساء پوری قرآن کی بہت بڑی مفسرہ تھی۔ علم تفسیر میں ان کا جوڑ کا کوئی مرد بھی نہیں تھا۔ قرآن کے حافظہ بھی تھی، علم قرات میں بھی ان کو مہارت حاصل تھی۔ یہ اللہ کی بہت بڑی ولیہ بھی تھی۔ مشہور ولی حضرت نور رحمت اللہ علیہ بھی ان کے شاگرد تھے۔ امام القراء شیخ ابن الجزری کی بیٹی سلمہ نے ساتھ مشہور قراتوں کے ساتھ قرآن پاک حفظ کیا تھا۔
اور قراءت اشراف یہ بھی قاریہ تھی۔ ان کے زمانے میں فن قراءت میں ان کا مد مقابل بھی کوئی نہیں تھا۔ مشہور محدث علم رجال کے ماہر شیخ مزی کی بیوی ام فاطمہ علم حدیث اور علم رجال میں اپنے شوہر سے بھی آگے تھی۔ میری ماؤں اور بہنوں، اللہ نے آپ کے اندر بھی صلاحیت دی ہے، آپ بھی قرآن کے حافظہ بن سکتی ہیں، قاریہ بن سکتی ہیں، عالمہ اور مفتیہ بن کر اپنی بہنوں بیٹیوں کو شریعت کی باتیں بتا سکتی ہیں، اسے ہدایت کے راستے پر رکھ سکتی ہے۔ بس ضرورت ہے دھیان دینے کی، محنت کرنے کی۔ آج ہمارے سماج میں لڑکیوں کو تعلیم سے لوگ غافل ہیں۔ کچھ لوگ اپنی لڑکیوں کو پڑھاتے بھی ہیں تو انگریزی اسکولوں میں پڑھاتے ہیں اور دینی تعلیم سے محروم رکھتے ہیں۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ مسلم لڑکیاں اسکولوں میں غیروں کے ماحول میں ایسی تعلیم و تربیت پاتی ہے کہ ان کا دین و ایمان خطرے میں پڑ جاتا ہے۔ ان کے اندر اسلامی حیا اور شرم نام کی چیز باقی نہیں رہتی۔ اسلامی تعلیم سے دوری کے سبب ان مسلم لڑکیوں کو یہ پتہ ہی نہیں ہوتا ہے کہ اسلام کیا ہے۔ جن گھروں کا ماحول اسلامی نہیں ہوتا، ان گھروں کی لڑکیاں اسکول کالج سے پڑھ کر نکلتی ہے تو اسلام سے دور ہو جاتی ہے اور اپنی آخرت خراب کر بیٹھتی ہے۔ ماں کی گود پہلا مدرسہ ہے، یہی پہلا اسکول ہے، یہی بنیاد ہے۔ بنیاد اچھی اور مضبوط ہوگی تو بلڈنگ بھی اچھی اور مضبوط ہوگی۔ ماں پڑھی لکھی ہوں گی تو بچے بھی پڑھیں گے لکھیں گے۔ ماں دیندار ہوگی تو بال بچے بھی دیندار ہوگی۔ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے سماج میں دینی تعلیم کو عام کریں۔ اس کے لیے ہمیں قوم کی بیٹیوں میں دینی تعلیم کو عام کرنا ہوگا۔ مسلم سماج کی اس ضرورت کو پورا کرنے کے لیے لڑکیوں کا مدرسہ جامعہ فاطمہ الزہرا للبنات کو مضبوط کیجیے، اسے آگے بڑھائیے۔ اسی میں ہماری بھلائی ہے اور ہماری سماج کی بھلائی ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔ جامعہ فاطمہ الزہرا زندہ باد۔